اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ المصابیح کی 4515 حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کے لیے دوائی ہے، جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ باقی ان کا دل دیکھ کے میں خود حیران پریشان رہ جاتا ہوں۔ آئیڈیل سیچوریشن ہوتی ہے ان کی، آکسیجن اور یہ دیکھیں نا 97 ہے، یہ آئیڈیل ہوتی ہے۔ نبض دیکھیں، یعنی بالکل آئیڈیل قسم کی۔ تو اس صورت میں کوئی ان کو پریشانی تو خیر لینی نہیں چاہیے اپنی زندگی کی۔ عمر آپ کو کیا پتا کتنی ہے؟ آپ کو تو نہیں پتا نا، مجھے بھی نہیں پتا۔ تو بس عمر کی پریشانی نہ لیں، یہ سوچیں کہ ہم نے ایسے ہر وقت ٹھیک رہنا ہے، بس یہ سوچیں۔ جس چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہے نا اس کی پریشانی لینے کی ضرورت کوئی نہیں۔ مجھے نہیں پتا کتنی عمر ہے، میں پریشان ہوتا رہا۔ ہاں، تیزابیت تو نہیں کہہ سکتے، جلن بڑھتی ہے۔ تیزابیت تو کہتے ہیں نا کھٹاس کو، ہمارے یہاں تو تیزابیت کی ڈیفینیشن بھی غلط کی جاتی ہے۔ تیزابیت بیسیکلی ہوتی ہے کھٹاس، ایسیڈیٹی جس کو بولتے ہیں۔ کبھی ایسڈ کا ذائقہ چکھیں نا، تیزاب کا یوں کر کے چکھ کے دیکھیں، تیزاب کھٹا ہوتا ہے، اس سے تیزاب سے نکلا ہے پھر تیزابیت، ایسڈ سے نکلا ایسیڈیٹی کہ کھٹاس ہوتی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کئی مریض میں نے دیکھا ہے 99% پیشنٹ اور ڈاکٹرز میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، وہ جلن کو تیزابیت بول رہے ہوتے ہیں۔ جلن تیزابیت نہیں ہوتی۔ ہاں، لیکن اس کو ویسے جلن بڑھاتا ہے وہ مالٹا۔ ہاں، مالٹا جلن بڑھا دے گا، ٹھیک ہے، مالٹا جلن بڑھا دیتا ہے، اس میں تھوڑی کڑواہٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، میٹھا تو ہے مالٹا، لیکن کبھی غور کریں نا تو مالٹے میں کڑواہٹ بھی ہوتی ہے، اس کا جو چھلکا وہ رہ جاتا ہے نا تھوڑا تھوڑا، اس میں، ہاں اس میں کڑواہٹ ہوتی ہے، تو وہ اس کی وجہ سے پھر وہ کئی دفعہ جو ہے نا جلن ہماری بڑھتی ہے کڑواہٹ کی وجہ سے۔ بس آہستہ آہستہ نماز آپ کھڑے ہو کے پڑھنا شروع کر دیں، آہستہ آہستہ۔ جیسے فرض کیا آپ نے نماز پڑھنی ہے نا جی، 2 فرض ہیں، جیسے صبح کی نماز ہے تو 2 فرض آپ کھڑے ہو کے پڑھ لیں، سنتے بیٹھ کے ہی پڑھتی رہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آہستہ آہستہ بندہ 4 فرض بھی کھڑے ہو کے پڑھ لیتا ہے، سنتے نفل بندہ بیٹھ کے پڑھ لیتا ہے۔ ایسے آہستہ آہستہ شروع کریں گے نا، پھر یہ ہوگا کہ کچھ عرصے بعد آپ پوری نماز کھڑی ہو کے پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ نہیں کرنا کہ ایک ہی دن آپ کہیں جی میں نے 5 نمازیں کھڑے ہو کے پڑھنی ہے تو اگلے دن بندہ لمحہ پڑا ہو۔ آہستہ آہستہ بھائی، صبح والی 2 فرض، ہاں، مغرب کے 3 فرض وہ کوشش کریں کھڑے ہو کے پڑھ لیں، باقی 4 جو فرض ہیں ابھی بیٹھ کے ہی پڑھیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ صحیح پڑھنا شروع کر دیں گی نا، کہ صبح کے 2 فرض آپ دیکھیں گے میں پڑھتی ہوں کھڑے ہو کے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، مغرب کے 3 پڑھتی ہوں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، پھر آپ باقی نمازوں کے فرض جو ہیں وہ بھی کھڑے ہو کے پڑھنے شروع کر دیں۔ جب ساری نمازوں کے فرض شروع ہو جائیں گے پھر بعد میں سنتیں شروع کر دیں، پھر نفل بھی کھڑے ہو کے پڑھیں، آہستہ آہستہ اپنے آپ کو عادت ڈالیں، کیونکہ اتنا عرصہ ہو گیا پتہ نہیں ان جوڑوں کو وہ عادت ہی نہیں رہی نا، ہاں ان کو عادت نہیں رہی، تو بھی آہستہ آہستہ۔ دوسرا اس کی مالش پراپر کریں، ہاں 2 ٹائم کوشش کریں گوڈوں کی، خود ہی بیٹھ کے نا ہلکا ہلکا گوڈوں کو آگے سے مالش کیا، تھوڑا سا پیچھے سے کیا، یعنی پورے گھٹنے آگے پیچھے سے ان کو مالش کر دی۔ ایک تو تیل لگ جائے گا، تیل سے نرمی آتی ہے، دوسرا خون کی گردش بڑھتی ہے مالش سے، ہلکی مالش، کوئی آپ نے زور زیادہ نہیں لگانا، بس ہلکی ہلکی مالش کرتی رہا کریں۔ اس میں دن میں 6 دفعہ بھی کریں نا تو حرج کوئی نہیں ہے مالش، ہاں وہ اندر تو نہیں جا رہا نا کچھ کھانے کے لیے، ٹھیک ہے، تو مالش جتنے ٹائم مرضی کریں، نرم رہے گی، جتنی جگہ نرم رہے گی نماز پڑھنا اٹھنا بیٹھنا اتنی آسانی ہوگی آپ کو، تاکہ یہ پٹھوں کا کڑاؤ نہ بنے، ٹھیک ہے۔ تو آہستہ آہستہ شروع کریں، ان کو لائیں تو ہر صورت میں بہتر ہے، پیشنٹ ہو ہر صورت میں بہتر ہوتا ہے۔ دیکھیں دوبارہ سے چیک اپ ہوتا ہے، پتہ لگتا ہے مریض کی کنڈیشن کیا ہے، ٹھیک ہے نا، بجائے اس کے کہ آپ گھر بیٹھے کوشش کریں دوائی کھانے کی، وہ مجبوری کے تحت ہوتا ہے کہ کسی ٹائم اگر نہیں آ سکتی، کوئی گھر میں موجود نہیں ہے یا یہ گاؤں گئی نہیں ہے، یہ شادی پہ، وہ اور حالات ہوتے ہیں، مجبوری بنتی تو اس میں ایشو کوئی نہیں، آپ آتے ہیں فائل لے کے آئیں، ان سے فون پہ بات کروا دیں،
ٹھیک ہے چلو فون پہ بات ہو جاتی، دوائیاں ساتھ ساتھ بدلتی ہیں. ہاں مریض کی جیسی طبیعت میں چینج آئے گا نا دوائی میں بھی چینج آئے گا. ہاں ہاں اسلام آباد گئے سن تو مالش نہیں کرنی تے گولیاں دے دیاں تو بڑے میں اوکھی. باجی کچھ لوگ نا دیکھیں ادھر یہاں پاکستان میں جو ریسرچ آتی ہے نا ساری انگریزوں کی ہوتی ہے، مسلمانوں کی اپنی ریسرچ تو ہے نہیں. مسلمانوں کی کوئی ریسرچ ہوتی نا اپنی تو کوئی قرآن پاک کے حساب سے ہوتی یا کوئی ساتھ یہ چیزیں شامل ہوتی نا. ایک انگریز کی ریسرچ ہے، ہم لوگ آنکھیں بند کر کے نا کسی میں اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں جو کہ غلط ہے. ہاں سائنس اتنی اوپر نہیں ہے، قرآن پاک ٹاپ آف دی لسٹ ہے نا. تو ہم اب ہمارے پاس تو آپشن ہے کہ ہم سائنس کی بات مان لیں یا قرآن کی مان لیں. ہم تو قرآن کی بات مانیں گے نا جی، ہم کیسے سائنس کی بات مانیں گے. نہیں نہیں آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی، ابھی دیکھ لیں ٹھیک ہونا شروع ہو گیا نا. دیکھیں جب ہم لوگ بیمار ہوتے ہیں نا تو ہمیں ڈاکٹروں کو چیک کرنا چاہیے نا، ایک سے علاج کرایا نہیں ٹھیک ہوا ہفتے میں پتہ لگ جاتا ہے. نہیں آرام آیا دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں، اس سے نہیں آرام آتا تیسرے کے پاس ہی گھومنا پڑتا ہے تھوڑا سا. ہو سکتا ہے 6 ڈاکٹروں سے نہ ٹھیک ہو 7ویں سے ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے ہم لوگ یہ سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں جس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا. کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دیتے تو ٹھیک ہی نہیں ہوتا، آپ کو تو ساری زندگی دوائیاں کھانی پڑیں گی. ہم لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں، کسی پیر بابے کے پاس چلے جائیں گے، بابا جی کہیں گے جی کسر ہے جی، یہ تو جن گھٹنے کے اندر بڑھ گیا جی، اب جن کو نکالو. یہ فیصلے آپ نے خود کرنے، ان باتوں کا حل کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا، یہ خود سوچنا پڑتا ہے کہ یار واقعی اگلا صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے یا کہانیاں ڈال رہا ہے. کہانیاں بھی ہوتی ہیں. ہاں ہاں بالکل.